السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شب برات کے بارے میں بتائیں گے۔ شب برات کی فضیلت۔ شب برات وہ رات ہے جس میں کائنات کا سالانہ بجٹ تیار ہوتا ہے۔ جس طرح حکومت کا بجٹ بن رہا ہو، کاغذات پر اعداد لکھے جا رہے ہوں، کہاں خرچ ہوگا، کہاں بجٹ ہوگی، کہاں کٹ لگے گا اور کہاں اضافہ ہوگا۔ اب سوچیے، جب انسانوں کی حکومت کا بجٹ اتنا اہم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر کی فائل کتنی اہم ہوگی۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے اگلے ایک سال کے فیصلے نکال کر فرشتوں کے حوالے فرما دیتا ہے۔ یہاں ایک بات غور سے سمجھنے کی ہے، لوح محفوظ میں تو سب کچھ پہلے سے لکھا ہے، لیکن فرشتوں کے سپرد کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب وہ فیصلے عمل میں آنے والے ہیں، یعنی جو کچھ لکھا جا چکا تھا اب اس کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ پیارے دوستوں، اب ایک منظر سوچیں، ایک نوجوان ہے، وہ اگلے مہینے شادی کرنے والا ہے، گھر میں خوشیاں ہیں، کپڑے سل رہے ہیں، دعوت کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اسی نوجوان کا نام شب برات کی رات مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ خود نہیں جانتا، اس کے گھر والے نہیں جانتے، اس کے دوست نہیں جانتے، لیکن یہ فرشتے جانتے ہیں۔ یہی ہے فیصلوں کی رات۔ شب برات ہمیں خوشیاں نہیں، حقیقت دکھانے آتی ہے۔ یہ رات انسان کو جھنجھوڑتی ہے کہ تو جس زندگی پر ناز کر رہا ہے وہ تیرے اختیار میں نہیں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اس رات کیا لکھا جاتا ہے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا کہ اس رات آنے والے سال میں پیدا ہونے والے کے نام لکھے جاتے ہیں اور مرنے والوں کے نام بھی۔ لوگوں کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں اور رزق تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس رات آنے والے سال کے تمام قدرتی کاموں کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، جیسے لوگوں کی زندگی اور موت وغیرہ کے فیصلے۔ پیارے دوستو، کیا اس رات کوئی خاص عبادت ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ اس رات میں کوئی ایسی خاص عبادت نہیں جو سنت سے ثابت ہو، لیکن ہاں، نفلی عبادت کوئی بھی کر سکتا ہے، جیسے نفل نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرنا اور دعا کرنا، کیونکہ یہ رات بخشش کی رات ہے، اس لیے اللہ نے اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگنی چاہیے۔ دوستوں، کیا اس رات صلاۃ التسبیح پڑھنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہے نہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس رات کوئی خاص عبادت نہیں، لیکن ہاں، نفل عبادت جو چاہے کر سکتا ہے۔ جہاں تک صلاۃ تسبیح کا تعلق ہے، یہ نفل نماز ہے اور بڑی فضیلت والی ہے۔ آپ چاہیں تو اسے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس نماز کی اتنی فضیلت ہے کہ اسے صرف اسی رات میں نہیں بلکہ پورے سال میں کئی مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ پیارے دوستو، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ نفل نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی، بلکہ اسے الگ الگ اپنے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ اس رات عبادت مسجد میں کرنی چاہیے یا اپنے گھر میں؟ تو اس کا جواب ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی فرض نماز کے علاوہ نفل سنتوں اور ذکر کے ذریعے اپنے گھروں کو منور اور روشن کرو۔ اور چونکہ اس رات کی عبادت نفلی ہے، اس لیے اگر یہ عبادت گھر میں کی جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نفلی عبادت کے لیے لوگوں کو جمع کرنا درست نہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے طور پر جتنا ہو سکے عبادت کرے۔ عبادت کے لیے قبرستان جانا ضروری نہیں، عبادت تو گھر میں بھی ہو سکتی ہے، مسجد میں بھی، اور اللہ کی یاد تو ہر جگہ ممکن ہے۔ قبرستان جانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ قبروں کی دیکھ بھال کی جائے، صفائی کی جائے، بے ادبی نہ ہو اور اہل قبور کے لیے دعا کی جائے، بس اتنا۔ اور جب انسان قبروں کے پاس کھڑا ہوتا ہے تو دل خود بخود نرم پڑ جاتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اور آدمی سوچتا ہے میرا انجام بھی یہی ہے۔ پھر اگر آج کوئی بندہ واقعی اللہ سے دور ہے اور سچے دل سے پلٹ آئے تو اللہ کی خوشی کا عالم وہی ہے جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال میں بتایا، جیسے صحرا میں گمشدہ اونٹ واپس مل جائے اور آدمی خوشی کے ہجوم میں اپنے الفاظ تک بھول جائے۔
اسی لیے شب برات کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ موت کو یاد کرو، دل کو نرم کرو، گناہوں سے توبہ کرو اور اللہ کی رحمت کی دہلیز پر آ جاؤ۔ لیکن عبادت کو قبرستان سے لازم نہ کر لو، کیوں کہ بلکہ قبرستان کو احترام دعا اور دیکھ بھال کی جگہ سمجھو، کیونکہ شاید یہ ہماری آخری شب برات ہو۔ اور یاد رکھیں دوستوں، اس رات ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے آپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جائیں، جس سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے، اور کوئی ایسا فیصلہ آپ کے حق میں نہ ہو جائے جو آپ کے لیے بہتر نہ ہو۔ خدا کے لیے ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں شب برات لفظ ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔